السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کا استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان میں ایک سوال کیا ہے شاہد، ان کی جانب سے وہ سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر برا خواب دیکھا، پھر احتلام ہو گیا، آنکھ کھل گئی مگر کوئی نشان نہیں ہے کپڑے پر، کیا غسل کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو ان کا سوال ہے یہ پاکی ناپاکی سے متعلق ہے، اور اس میں اصل یہی ہے کہ انسان خواب کے اندر بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، اچھائیاں بھی دیکھتا ہے، اچھے خواب بھی دیکھتا ہے، برے خواب بھی دیکھتا ہے، اور برے خواب بھی دیکھتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات تو برا خواب دیکھنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اندر کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ناپاک اس صورت میں ہوں گے جبکہ جسم سے کوئی چیز خارج ہوئی ہو، جسم سے کوئی چیز نکلی ہو، ناپاک چیز، گندی چیز نکلی ہو، منی نکلی ہو، تو اس صورت کے اندر اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور غسل اس پر واجب ہو جائے گا، اس کو غسل کرنا ضروری ہوگا، غسل اس پر فرض ہوگا۔ لیکن اس نے خواب تو دیکھا ہے، اور خواب میں یہ ایسا بھی اس کو جو ہے محسوس ہوا کہ ہاں احتلام ہوا، لیکن جب اس نے صبح کے اندر اپنے کپڑوں کو دیکھا تو اس کے کپڑے پر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی داغ دھبا نہیں ہے، کوئی بھی علامت اس پر بالکل نہیں پائی گئی، نہ نشان پایا گیا، نہ دھبا پایا گیا، نہ کوئی داغ پایا گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، وہ خود بھی پاک ہے، اور اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل اسی وقت ہوگا جب کہ اس کے کپڑے پر باقاعدہ داغ ہو، دھبا ہو، اس کے جسم سے جو ہے منی خارج ہوئی ہو، نکلی ہو، تب اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور اس کو غسل کرنا بھی ضروری ہوگا، اس پر غسل جو ہے فرض بھی ہوگا۔ تو یہ ان کا سوال تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ دوسرا سوال جنہوں نے کیا ہے وہ ہیں ایف اویس گمنگ، یہ معلوم کر رہے ہیں کیا مشرک امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، پلیز اس کا جواب دیجیے۔ تو امامت کے لیے بہت سی شرائط ہیں، ان میں مسلمان تو ہونا ہے ہی، عقل مند ہونا بھی ہے، بالغ ہونا بھی ہے، اور ایسے ہی جو نماز سے متعلق مسائل ہیں، امامت سے متعلق مسائل ہیں کہ اگر امامت کے دوران کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اب سجدہ سہو کب ہوگا، یا کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ صرف سنت چھوٹ گئی، نماز کے اندر کی کوئی سنت تھی وہ چھوٹ گئی، تو اب سجدہ سہو اب اس کو جو ہے سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں ہے، یا کتنی وہ چیزیں ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ نماز سے متعلق، امامت سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کی واقفیت رکھتا ہو، ایسے ہی قرآن کریم اچھا پڑھنے پر قادر ہو، قرات کا اس کو علم ہو، مخارج و صفات کے ساتھ وہ تلاوت کرنے پر قادر ہو، تو یہ جو امامت کی شرائط ہیں اگر یہ تمام شرائط اس کے اندر جو ہے پائی جائیں تو وہ شخص جو ہے امامت کر سکتا ہے۔ اب ان کا جو سوال ہے کہ مشرک امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، تو چونکہ امام کے معنی آتے ہیں سردار کے، تو جو سردار ہے وہ اپنے ماتحتوں سے یعنی تمام مقتدیوں سے بدرجہ بہتر ہونا چاہیے، ان سے افضل ہونا چاہیے ہر اعتبار سے۔ جو امام کے اندر سنتوں کا بھی اہتمام ہو، امام جو ہے باشرع بھی ہو، داڑھی بھی وہ رکھتا ہو، ایسے ہی امام مسائل سے بھی واقفیت رکھتا ہو، متقی و پرہیزگار بھی ہو، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو امام کے اندر ہونا چاہیے اور اعلیٰ درجے کی ہونا چاہیے۔ اب رہی بات مشرک کی، تو چونکہ شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔
تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ شرک یہ گناہ کبیرہ ہے جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، ایسا گناہ کہ اللہ بھی جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہ کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو جب گناہ کبیرہ ہے تو ایسا شخص جو گناہ کبیرہ کرتا ہو اس کو امام بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور جو پیچھے مقتدی ہیں وہ یہ کب گوارا کریں گے اور کب برداشت کریں گے کہ ہمارا امام جو ہے وہ مشرک ہو، ہمارا امام شرکی اعمال کرتا ہو، ہمارا امام گناہ کبیرہ کرتا ہو؟ وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے امام جو بنایا جائے وہ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، دیندار، مسائل سے واقف، قرآن اچھا پڑھنے پر قادر اور امامت کی تمام شرائط اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوں، ایسے کو امام بنانا چاہیے۔ مشرک کو امام نہیں بنانا چاہیے، جو گناہ کبیرہ کر رہا ہو اس کو جو ہے امام نہیں بنانا چاہیے، اور بھی اسی طرح کی بہت سی بدعتی ہو اس کو جو ہے امام نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنے سے اچھے اور بہتر متقی اور پرہیزگار کو امام بنانا چاہیے اور اسی کو امامت کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، یہ ہیں شری کرشن ورما، یہ معلوم کر رہے ہیں لیٹ کر کوئی سورت یاد کر سکتے ہیں کیا موبائل میں؟ اس سے پہلے بھی ایک کلپ کے اندر یہ بات بتائی تھی قرآن کریم کے جو آداب ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے سے اچھے جو ہے وہ کپڑے پہنے ہو، پاک صاف کپڑے ہوں، پاک صاف جسم ہو، پھر ایسے ہی باوضو ہو کر جو ہے وہ قرآن پڑھے، قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ قرآن پڑھے، با ادب بیٹھ کر قرآن پڑھے، با ادب بیٹھ کر قرآن پڑھے۔ نماز کی جو ہیئت ہوتی ہے، نماز کی جو شکل ہوتی ہے کہ نماز کے اندر جس طرح بیٹھتا ہے انسان دو زانو اس طرح بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پڑھے، خوشبو کا اہتمام وہ کر لے۔ تو یہ آداب میں سے بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کی جو تلاوت کے آداب ہیں ان میں سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب لیٹ کر پڑھنا یہ ظاہر بات بے ادبی ہوگی، چونکہ انسان ایک اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے کلام کو جب وہ پڑھے تو وہ بہت اچھے انداز کے ساتھ، اور وہ گویا کہ اس طرح پڑھے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ رہا ہو کہ اللہ اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ گویا کہ اس طرح قرآن کے پڑھنے میں مصروف اور منہمک ہو، گویا کہ اللہ سے وہ بات کر رہا ہو۔ جیسے کہ جب کوئی انسان سامنے ہوتا ہے تو وہ اس سے اگر بات کرتا ہے تو بالکل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ہماتن متوجہ رہتا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے، تب بات کرتا ہے۔ اب انسان لیٹ کر پڑھ رہا ہے تو بے ادبی کے اندر اس کا شمار ہوگا، یہ بے ادبی ہے، اس طرح انسان نہ پڑھے۔ جب وہ لیٹا ہوا ہے اس کو نیند آ ہی نہیں رہی ہے تو اٹھ کر بیٹھ جائے، قبلے کی طرف رخ کر لے، وضو نہ ہو تو وضو کر لے، اور پھر جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ ہاتھ میں لے کر پڑھے۔ موبائل میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن عادت نہ بنائے، کیونکہ موبائل ہی ہے، قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھے گا تو جو اس کا مقام ہے اور جو اس کی فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ موبائل میں منع نہیں ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ قرآن ہی کو جو ہے وہ چھوئے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھے، اس کو ہاتھ میں لے اور اس کو برکت کی چیز جانے، تو انشاءاللہ اس کی بھی اس کو فضیلت حاصل ہوگی، اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، کسی سورت کو یاد کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، وضو کر لے اور قبلے کی طرف رخ کر لے۔ اب وہ جو ہے اس سورت کو جو یاد کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سورت کو یاد کر لے، تو بے ادبی میں اس کا شمار ہوگا، اس وجہ سے لیٹ کر نہیں پڑھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا ہے، بیٹھنے میں پریشانی ہے، مجبوری ہے، تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ پھر وہ لیٹا ہی کچھ پڑھ لے اور یاد کر لے۔